عنوان ہے دہشت گردی اور آج کل کی محبت. ہمارے اس نشست کے شرکا ہیں مسعود مفتی, حمید شاہد اینڈ قاسم یعقوب, اور اس نشست میں معاون ہیں ہمارے پاس نجیبہ عارف صاحبہ. خواتین و حضرات, یقیناً آپ بھی میری طرح یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دہشت کا محبت سے کیا تعلق ہے. محبت تو ہمیشہ ایک لطافت, ایک آسودگی کا احساس دلاتی ہے. حد سے حد اس میں وحشت ہو سکتی ہے, مگر دہشت کہاں سے آ گئی. آج ہم اسی حوالے سے ان تین معزز اور معتبر اور معروف لوگوں سے گفتگو کریں گے, لیکن اس حوالے کے ساتھ ساتھ ایک اور مرکزی حوالہ اس تقریب کا حمید شاہد کی کتاب ہے, جنہوں نے اس تصور کا ڈول ڈالا ہے. ان کے افسانوں کا ایک انتخاب شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے دہشت میں محبت. حمید شاہد ہمارے درمیان موجود ہیں, معروف افسانہ نگار اور نقاد ہیں. ان کے افسانوں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں, ناول شائع ہو چکا ہے, اور تنقید کے حوالے سے بھی کئی کتابیں انہوں نے مرتب کی ہیں. اس مخصوص کتاب میں ان کے منتخب افسانے شامل کیے گئے ہیں, جن میں خاص طور پر معاصر عہد میں جو دہشتیں ہمارا مقدر بن گئی ہیں, ان دہشتوں کے حوالے سے ان کے تناظر میں لکھے جانے والے افسانے شامل کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پینلسٹ میں شامل ہیں محترم و مکرم مسعود مفتی صاحب, جو خود بھی بنگلہ دیش کے حوالے سے اپنے تجربات لکھ چکے ہیں اور بہت اس حوالے سے ایک معروف نام ہے, افسانہ نگار ہیں, اور آج کل ایک خاص طرح کی آپ بیتی لکھ رہے ہیں, جو آپ بیتی صرف ان کی ذات کی نہیں بلکہ ان کے عہد کی ہے اور اس ریاست کی ہے جس نے ان کے سامنے جنم لیا. تو اس حوالے سے مسعود مفتی صاحب بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے کہ دہشت اور محبت میں یہ رشتہ جائز ہے یا ناجائز, کب استوار ہوا. تیسرے پینلسٹ قاسم یعقوب ہیں, جو شاعر بھی ہیں, نقاد بھی ہیں, اور ان کی تحقیق کا خاص موضوع اردو شاعری پر جنگوں کے اثرات رہا ہے. تو شاعری جو محبت کی علمبردار رہی تھی اور جنگ جو دہشت کی علامت ہے. تو ان تینوں پینلسٹ کا کسی نہ کسی طرح سے تعلق دہشت اور محبت دونوں سے ہے. اور سب سے پہلے میں حمید شاہد سے درخواست کروں گی کہ وہ اپنی اس کتاب کا مختصر تعارف اور یہ بتائیں کہ انہوں نے یہ رشتہ کیسے دریافت کیا. رشتہ یہ دریافت ہم نے کیا کرنا تھا, محبت کی اپنی دہشت بھی بڑی ہوتی ہے اگر دیکھیں تو, لیکن ہوا یہ ہے ہمارے ساتھ کہ کچھ عرصے سے یہ جو آدمی اور کے بیچ محبت تھی یہ منہا ہوتی جا رہی ہے, اور اس کی جگہ ایک خوف آپ کے دلوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا ہے. یہ ایسے ہمارے اندر سے پھوٹ رہا ہے خوف جیسے آتش شام پھوٹتا ہے. بیسیکلی یہ جو کہانیاں ہیں یہ کوئی ایک وقت میں نہیں لکھی ہوئی, یہ مختلف ایک بڑا اس کا اسپین ہے جس میں یہ لکھی گئیں, اور یہ مختلف کتابوں میں موجود تھیں. ہاں, اس میں 2-3 کہانیاں ایسی ہیں جو بالکل نہیں لکھی گئیں. تو ہمارے دوست ایک ہندوستان کے ہیں, انہوں نے وہاں کے لیے چھاپنے کے لیے ایک انتخاب کیا اور انہوں نے ہمیں یہاں ادھر بھیج دیا. تو ہمارے دوست ایک پبلشر نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں سے بھی اسے چھپنا چاہیے, تو وہ یہاں چھپ گئی اکٹھی. اور اس میں پہلی کہانی جو برف کا گھونسلہ ہے وہ انسانی رشتوں کی کہانی ہے, لیکن وہ جب لکھی گئی تھی جب یہاں افغانستان میں ہمارے سے جو ہمارے مہاجرین یہاں آئے تھے, اور وہ بے تحاشا ہمارے پاس وہ موجود تھے, اور جو ہمارے وسائل تھے انہیں روک دیا گیا, جو امداد ہمیں دی جا رہی تھی اسے روک دیا گیا. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا ہم ان چڑیا کے بچوں کی طرح ہی ہیں جنہیں برف کے اندر دب جانا تھا. اور اس کی آخری کہانی وہ ہے جس کا آصف بھائی نے ریفرنس بھی دیا کی نوٹ ایڈریس میں اپنے میں, جس میں انہوں نے منٹو کی طرف اشارہ کیا تھا کہ منٹو کے وہ رضاکار جو تقسیم کے بعد ہمارے ہاں لوگوں کی مدد کے لیے موجود تھے, قومی رضاکار بن کے تھے, لیکن جو کچھ انہوں نے ایک اس بیچاری عورت کے ساتھ کیا تھا, یوں لگتا ہے کہ ہمارے سماج کے اندر کچھ اور مذہبی رضاکار ہیں جو آپ کو مسجدوں کی سیڑھیوں کے اوپر نظر آتے ہیں, لیکن اس پوری سوسائٹی کے ساتھ, پورے مذہب کے ساتھ وہی حشر کر رہے ہیں.
تو اس کی آخری کہانی آپ دیکھیں کہ وہ اس میں ہے. اس میں ایک اور کہانی ہے جو میں اس لیے اس کا ذکر یوں کرنا چاہوں گا کہ ابھی کل آپ نے خبر سنی سبین کی. تو یہ جو لوگ گم ہو جاتے ہیں، کیا یہ صرف ایک فرد ہوتا ہے؟ اس کے اور بھی تو کچھ ہوتے ہیں چاہنے والے، اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا بھائی ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. اور کیا ہم جنگل میں رہ رہے ہیں کہ کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے کسی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے؟ تو اس انسانی سطح پہ جو یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یہ میرے لیے بڑی تکلیف دہ تھی. اس میں جو کوئٹہ میں کچلاک ہے وہ افسانہ اس سے پھوٹا جو کوئٹہ کے اندر جو صورتحال ہے. کچلاک ایک خوف کی جگہ ہے، اس لیے کہ میں جب کچلاک پہنچا تھا تو ایک خوف میرے دل میں بیٹھ گیا تھا، اور جب میں کوئٹہ میں پہنچا ہوں اور وہاں سے نکلنا چاہتا ہوں تو وہ خوف پوری طرح میرے دل سے ابلنے لگا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے نکل پاؤں گا یا نہیں نکل پاؤں گا. پھر اس میں آپ دیکھیں ایک ایسی کہانی ہے جو بالکل آپ سمجھیے کہ سامنے کا منظرنامہ ہے، شہادت کا منظرنامہ جسے کہتے ہیں. اور یہ بڑا ایک معزز اور محترم ایک جذبہ ہوا کرتا تھا ہمارے ہاں، اور اس کے ساتھ ایک بڑی پاکیزگی وابستہ تھی. اور ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم کربلا تک چلے جاتے ہیں شہادت کے جذبے کے ساتھ جوڑتے ہوئے، تاریخ کے ساتھ جوڑتے ہیں نا جب، تو مظلوموں کے ساتھ بھی جڑ جاتے ہیں اسی جذبے کے ساتھ جڑتے ہیں. لیکن جس طرح یہ رسوا ہوا ہے آج کے عہد میں، یہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا. مرغزار جو کہانی ہے وہ کوئی سیدھی سادھی کہانی نہیں ہے. اس میں مجھے دریافت کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو جذبہ رشتوں کا، یہ جو شہادت کا ہے، اس کو میں کہاں ایڈجسٹ کروں جب ایک ماں اپنے بیٹے کے لاشے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے اس میں پھر جنگ میں محبت کی تصویر نہیں بنتی. ایک لمبی کہانی ہے، آصف فرقی نے اسے دنیا زاد میں چھاپا اور میرے خیال 30 صفحے پہ یہ مشتمل کہانی تھی. اور اس سے کیا اس دنیا زاد کا ٹائٹل جو ہے کتاب کا یہی انہوں نے رکھا. اب یہ سیدھی کہانی نہیں ہے، اس کا جو سینیریو، اس کا منظرنامہ بڑا ہو گیا ہے. ایک وہ ہے جہاں دہشت نہیں ہے، ایک ملک وہ ہے، وہاں بھی ایک لکھنے والا ہے، وہ بھی محبت کر سکتا ہے، اور محبت اس کے اندر سے پھوٹے. کچھ محبتوں میں وہ ناکام ہوتا ہے، کچھ میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لگ بھگ ایک جیسے حالات ہیں اس کے ہاں، وہ بھی جنگ سے گزرا ہوا ہے. لیکن حیرت یہ ہوتی ہے، کمال یہ ہے اس میں کہ وہ شخص اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کسی نہ کسی سطح پہ. اور ایک ہم ہیں جو ہم بھی جنگ میں پڑے ہوئی ہیں، ہم ہر بار ناکام ہوتے ہیں، ہم اپنے رشتوں کو نبھانے میں ناکام آتے ہیں، ہم اپنی محبت کو بچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں. آخر پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کردار جو ہے وہ سڑک کے اوپر اپنے ہی بھائی جس نے اپنے بیلٹ باندھی ہوئی تھی دھماکے سے پھٹتا ہے. تو وہ اتنی خوبصورت ایک لڑکی، بہت خوبصورت ایک لڑکی جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جو روشنی کے نام سے ایک تنظیم چلا رہی ہے، اور وہ جا کے وہاں گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں، یہ جو منظرنامے تھے انہوں نے مجھے کہانیاں لکھنے پہ اکسایا. اچھا، اس میں ایک سوال ہم آپ سے اور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ منظرنامہ ہے جو ہم میں سے، جس سے ہم میں سے ہر شخص شناسا ہے. ہم اخباروں میں اس کی تصویریں دیکھتے ہیں، میڈیا کی مدد سے تو ہم اس کی لائیو کوریج بھی دیکھتے ہیں. خون کے چھینٹے بھی اڑتے ہوئے بعض اوقات کو خون کی بو بھی محسوس ہوتی ہے، ایسی لائیو کوریج ہوتی ہے میڈیا کی. لیکن جب ایک فکشن نگار، ایک تخلیق کار اسے ایک کہانی میں ڈھالتا ہے، ایک تخلیقی عمل سے گزارتا ہے، تو اس میں کیا کیا بچھڑ جاتا ہے اس اصلی تجربے میں سے، اور کیا کیا شامل ہو جاتا ہے جو افسانہ نگار کا نقطہ نظر ہے، جو اس کا اپنا ایک زاویہ ہے یا اپنا ایک خیال ہے، وہ کیسے اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. مسعود مفتی صاحب خود ماشاءاللہ ایک افسانہ نگار بھی ہیں، اور انہوں نے اس پاکستان کے اس تمام عرصے کو، قیام پاکستان سے لے کر اب تک کے بہت قریب سے دیکھا ہے، اس کے نشیب و فراز کو، اس کے اتار چڑھاؤ کو، اس کے کم و بیش کو. اور ایک حساس اور درد مند دل بھی رکھتے ہیں جو صرف انفرادی زندگی کی خوشیاں اور غم ہی نہیں سہتا، بلکہ اجتماعی زندگی کے کرب کو بھی محسوس کرنے پر قادر ہے. تو مسعود مفتی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ وہ خود ذاتی حیثیت سے اس کتاب کے حوالے سے بھی اور عمومی طور پر بھی کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جو عصری کرب ہے وہ کس طرح ایک تخلیقی عمل میں ڈھلتا ہے. حمید شاہ صاحب نے ابھی اپنی کچھ کہانیوں کے ریفرنس سے بات کی ہے. وہ کہانیاں میں نے بھی پڑھی ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ یہاں
जो सामीन तशरीफ़ फरमा हैं उनमें से अक्सरियत ने वो ना पढ़ी, तो इसलिए कहानियों के रेफरेंस से तो मैं बात अगर आगे आ गई तो कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपने सवाल पूछा है कि एक लिखने वाला अपने तख्लीकी अमल से गुज़रते हुए कैसा महसूस करता है, इसको आप लिखने वाले के ज़ाती तख्लीकी अमल से ना मिलाइए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो अदब का बुनियादी मकसद है जिसको ज़िंदगी की अक्कासी करना कहते हैं, उस नुक्ता नज़र से देखें। बात यह है कि हमारे पास एक ही ज़िंदगी होती है। एक लिखने वाला जो है वो बिल्कुल इसी तरह एक खेत में से गुज़रता है कि उसने दोबारा इधर से नहीं गुज़रना, और उसमें से जो सिट्टा उसे पसंद आता है वो उठा के ले सकता है, और अगर वो नहीं तो उसके हाथ खाली रह जाते हैं। अच्छा, तो इसी तरह एक लिखने वाला जो है, अगर वो अपनी टाइम के डायमेंशन पे, ज़िंदगी तारीख़ के टाइम के डायमेंशन पे, अपनी ज़िंदगी की डायमेंशन पे गुज़रा है, तो उसके लिए लाजमी है, जैसे अरस्तू ने कहा था, कि वो असरी ज़िंदगी की अक्कासी करे कि आपने ज़िंदगी में क्या देखा, ताकि उससे अंदाज़ा हो कि आप ज़िंदगी के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे थे, ज़िंदगी आपके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही थी, और बाद के आने वालों को अंदाज़ा हो कि आप किस रास्ते से गुज़रे और किन हालात से गुज़रे। तो इस लिहाज से मैं बजाय इसके कि किसी एक कहानी की बात करूं, मैं इसके जो है उन्वान से शुरू करता हूं कि मोहब्बत में दहशत में मोहब्बत, ये उन्वान मैं देखता रहा इस किताब को, इसका बराह रास्त किसी कहानी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बैनुस्सतूर सारी कहानियों से इस तरह ताल्लुक़ है कि दहशत में आदमी की मोहब्बत जो है वो दब जाती है, और वो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है, वो इंसानियत से मोहब्बत है। वो किसी फ़र्द की मोहब्बत नहीं रहती, बल्कि ज़िंदगी से मोहब्बत होती है, इंसानियत से मोहब्बत होती है, राइट टू लिव से होती है, लिव एंड लेट लिव से होती है। और दहशत में ये उसके अंदर कुलबलाती रहती है, लेकिन वो उसके ऊपर अमल नहीं कर सकता, उसके मुताबिक रह नहीं सकता, उसको अमली शक्ल में नहीं दे सकता। तो इसलिए दहशत में मोहब्बत की जो बात है वो ये है कि वो मोहब्बत जो ज़िंदगी से होती है और जो दब जाती है, और उस वक्त सिर्फ दहशत आ जाती है। तो एक तो किताब का जो है बुनियादी वो है। दूसरी बात जो मुझे इस किताब में जो पसंद है, जिस वजह से, वो वही है जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये असरी अदब की, असरी ज़िंदगी की अक्कासी करती है। आपने फरमाया कि सब लोग देखते हैं ये दहशत गर्दी, मैं तो समझता हूँ कि हम देखते नहीं हैं, हम तो इस दहशत की मसमूम फ़ज़ा में सांस लेते हैं, आंखें खोलते हैं, खाना खाते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं। यूँ कहिए कि जिस तरह एक मछली पानी में होती है, इस तरह हम आजकल हम लोग दहशत में रह रहे हैं। और इसलिए इनकी कहानियों का मजमूई तअस्सुर जो है वो यही है कि किसी न किसी शक्ल से इन्होंने दहशत के मुख्तलिफ़ चीज़ों को उजागर किया है। एक तो दहशत गर्द क़ुव्वतें हैं, दूसरा दहशत ज़दा मुआसरा है, और तीसरे दहशत के माहौल में परवरदा किरदार हैं। इसमें इन्होंने कहीं किरदार को चुना है, कहीं माहौल को चुना है, और कहीं दहशत गर्दी की इंग्रेडिएंट्स को, आइटम्स को चुना है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये हमारे मौजूदा मुआशरे की इस हिस्टोरिकल शक्ल की सही अक्कासी करती है, जहाँ तक इसके मौजू का ताल्लुक़ है, जहाँ तक इसकी ओवरऑल इम्पेक्ट का ताल्लुक़ है। अब ये अलहदा बात है कि हमीद शाहिद साहब जो हैं वो ज़ाती तौर पे अलामती अफसाना निगारी की तरफ ज़्यादा माइल हैं, लेकिन अलामती में आप 50 चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने खुद मंटो जैसा जिक्र किया था, होल्दो जैसी कहानी नहीं लिख सकते। आपको जिस जुर्रत की और जिस बराह रास्त इबलाग की ज़रूरत हंगामी हालात को ज़ाहिर करने की है,
میں سمجھتا ہوں کہ اس کو علامتی انداز میں آپ پوری طریقے سے ریفلیکٹ نہیں کر سکتے. یوں ہے کہ جیسے آپ بول رہے ہیں اور اسپیچ میں ایک فلٹر آ جاتا ہے اور اس فلٹر میں آواز کی کوالٹی بھی ختم ہو جاتی ہے. اور تو لیکن انہوں نے, مجھے خوشی ہے کہ اس میں کچھ 11 افسانوں میں سے 4 افسانے بالکل علامتی انداز میں ہیں, باقی 7 جو ہیں اس میں بیانیہ اور علامتی انداز دونوں ملائے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ چاہے وہ علامتیں ہیں چاہے یہ بیانیہ ہے, ان کا ابلاغ پوری طریقے سے ہو جاتا ہے. اور پڑھنے والے کے لیے یہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہے کہ صاحب جو, جیسے آپ نے فرمایا کہ جو آپ محسوس کر رہے تھے کیا جو اور آپ نے جو لکھا اس کے بعد کیا پڑھنے والے نے بھی وہی محسوس کیا ہے یا نہیں. اگر وہ کیا ہے تو کتاب کامیاب ہے, اگر نہیں کیا تو نہیں ہے. بہت شکریہ. اس میں آپ نے جو بات کہی کہ علامتی طرز احساس یا طرز اظہار جو ہے وہ بعض اوقات ناکافی محسوس ہوتا ہے کسی شدید واقعے کی پوری شدت کو بیان کرنے جی کے, بعض اوقات, لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے اور اس سے بھی اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ علامت بعض اوقات ایسی شدت پیدا کر دیتی ہے جی جو حقیقت سے کچھ بڑھ کر ہوتی ہے. جی وہ وہ بھی شدت صرف لکھنے والے کی نہیں ہوتی بلکہ پڑھنے والے کی اپنی شدت بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے جب وہ علامت کی تفہیم کرتا ہے. اس کے ساتھ بھی بعض اوقات لگا دیجیے. جی بعض اوقات بالکل ٹھیک ہے. دونوں کے ساتھ بعض اوقات لگا دیجیے تو بات ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اسی حوالے سے ہم قاسم یعقوب سے پوچھیں گے, شاعری افسانے سے بھی بڑھ کر باطن سے نکلتی ہے اور بہت گہری اتری ہوئی ہوتی ہے انسان کے اندر. اگرچہ یہ درست ہے کہ فرد اور سماج کا رشتہ بہت پیچیدہ ہے اور ہر فرد اپنی تمام تر انفرادیت کے باوجود اپنے سماج کی پیداوار ہوتا ہے یا اپنے عصر کی پیداوار ہوتا ہے. آپ نے جو شاعری کے حوالے سے دیکھا کہ جنگوں کے اثرات, تو کیسے آپ نے ایک ہنگامی واقعے کو شاعری میں اترتا ہوا محسوس کیا؟ میں ایک کوشش کروں گا کہ اوور ویو جو ہے پیش کر دوں. اس خطے میں دہشت اور محبت جو 2 موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ شروع ہی سے اس خطے کا مقدر ہیں یا کہہ لیں کہ تاریخ کا ایک حصہ رہے ہیں. شروع ہی سے آپ دیکھیں کہ مغلوں کا دور ہے, اردو کی تاریخ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں دکن کا دور ہے, اس میں بھی دہشت ہے, محبت کی تلاش میں شاعر جو ہے یا کہانی کار جو ہے وہ نکلا ہوا ہے. اس کے بعد یہاں انگریز آتے ہیں, انگریزوں کے دور میں آپ دیکھیں کہ وہاں بھی وہ دہشت اور خوف, قتل و غارت, خون خرابہ وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا. پھر ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے تقسیم کا فسادات کے حوالے سے, وہ کوئی دور کا واقعہ نہیں ہے, 60-70 سال پہلے آپ نے دیکھا وہاں بہت کچھ لکھا گیا. پھر یہ واقعہ جو 15 سال پہلے واقعہ وہ 9/11 کے بعد جس فضا میں ہم رہ رہے ہیں, یہ دہشت گرد, دہشت ناک, خوفناک, انتشار, بدامنی, یہ سارے موضوعات اب ہمیں پھر مل رہے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ شروع ہی سے تاریخ کے ساتھ یہ موضوع جو ہے اردو زبان کا حصہ بنا رہا ہے. اچھا, اب فرق یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاعر کا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ڈومیننٹ نہیں کرتا تھا. آپ دیکھ لیں دکن کی شاعری دیکھیں, اس کے بعد آپ 1857 کا جو واقعہ اس کے حوالے سے ارد گرد شاعری انگریزوں کے ساتھ سارے مل گئے اور اسی طرح کا پوائنٹ آف ویو. فسادات کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو بنا, اس طرح نہیں بنا کہ ہم ہٹ کے کچھ سوچتے. جو پاکستان کے تھے وہ پاکستان کے حوالے سے سوچ رہے تھے, جو ہندوستان کے تھے وہ اپنے ریفرنس میں اس طرح سوچ رہے تھے. افغان وار شروع ہوئی, افغان وار کے حوالے سے اس طرح کا پوائنٹ آف ویو بن گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ 9/11 کے بعد جو فکری سطح پر جو انتشار آیا ہمارے ہاں, اس پہ شاعر کا, کہانی کار کا, ناولسٹ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ڈومینیٹ کر گیا. یہ کتاب جو ہے دہشت میں محبت, خاص طور پہ مرگ زار افسانہ جو جس کا ذکر شاہ صاحب نے خود بھی کیا, مجھے ایسے لگا کہ وہ کہانی کو روکتے ہیں, کہانی کو روک کے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے ہیں پوائنٹس کی شکل میں, کہ وہاں کہانی سنانے والا اور کہانی پڑھنے والا دو جو ہیں وہ نمایاں طور پر سامنے آتے ہیں. کہانی پڑھنے والا بتاتا ہے کہ مجھے یہ اعتراضات ہو رہے ہیں یا یہ میرے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. تو پوائنٹ آف ویو اس پوری کتاب میں مجھے نظر آ رہا ہے. اسی طرح میں نے تو باقاعدہ کام کیا اس پہ جنگوں کے حوالے سے. 1857 کے بعد کی جو فضا ہے بدستور بدلتی گئی, اور 9/11 کے بعد تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارا شاعر آزاد ہے.
ہماری اسٹیٹ کیا کہہ رہی تھی سب سے پہلے پاکستان، لیکن ہمارے شاعر نے ایسا نہیں لکھا. ہمارے شاعر نے وہ لکھا، ہمارے کہانی کار نے وہ لکھا جو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے تھی، مظلوم کی حمایت میں لکھا اس نے. اسی طرح کہانیاں لکھی گئیں یا اب دوبارہ لکھی جا رہی ہیں 1857 کے بعد، یا فسادات کے اوپر یا عفان وار کے حوالے سے. یہ کہانی مرغزار کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ریوائز کیا اپنا پوائنٹ آف ویو، جو 1857 یہ نہیں، یہاں پر جو عفان وار کے حوالے سے جو پوائنٹ آف ویو بنایا گیا تھا ہمارا کہ جی شہادت ہے اور وہاں جائیں اور آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا اور یہ جنگ تو دین کی جنگ ہے، وہ پوائنٹ آف ویو مصنف نے خود بھی بدلا اور بتا بھی رہا ہے کہ یہ بدلے. مجھے اس افسانے میں سب سے اچھی کہانی جو ہے، اس کتاب میں سب سے اچھا افسانہ جو ہے کہانی، مجھے برف کا گھونسلہ لگی. مفتی صاحب نے صحیح کہا کہ وہ علامتی انداز میں بیان کرتے ہیں، اور علامتی انداز ہی میرے خیال میں لانگ لائف ہوتا ہے، اور پڑھنے والا ہر دور میں اسے ری برتھ کر لیتا ہے اپنے سارے نظریات کو، اس میں سے علامتی انداز سے چیزوں کو. اور اسٹیٹ کہانی جو ہے بالکل جیسے فسادات کے حوالے سے وہ کہانی ہے، ان کا لوکیل بہت محدود ہوتا ہے. ان کہانیوں کا لوکیل بہت بڑا ہے. منٹو کی یا کچھ بڑے افسانہ نگاروں کی چند بڑی کہانیاں، چند وہ اس لیے بڑی ہیں کہ شاید ان میں بھی علامتی انداز آ گیا ہے، ورنہ کہانی ہمیشہ وہی بڑی ہوتی ہے جس کا لوکیل جو ہے ان آئیڈینٹیفائی ہو، پہچانا نہ جا سکتا ہو. اور میرے خیال میں ان کہانیوں کو پڑھا جائے گا، ہر طرح پڑھا جائے گا، ہر دور میں پڑھا جائے گا. جہاں دہشت ہوگی، خوف ہوگا، انتشار ہوگا، بدامنی ہوگی، وہاں اس طرح کی خوبصورت کہانیاں میرے خیال میں پڑھی جائیں گی. شکریہ. اور آخری ایک بات جو حمید شاہد صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی ان کے کرافٹ کے حوالے سے، کیونکہ یہ ان چند افسانہ نگاروں میں ہیں جو کرافٹ پر بطور خاص توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہانی کو لکھنے سے پہلے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ پلان کرتے ہیں کہ کون سے ٹکڑے پہلے آئیں گے، کون سے ٹکڑے بعد میں آئیں گے، اور کس طرح علامات کا، تمثیلوں کا دائرہ مکمل ہوگا، تو بیانیہ کیا ہوگا، راوی کہاں ہوگا، کہاں راوی کو بدل جانا چاہیے. تو بہت توجہ مرکوز کرتے ہیں کرافٹ کے حوالے سے. بعض لوگوں کا تو خیال ہے کہ عمدہ ادب وہ ہوتا ہے، عمدہ ناول یا عمدہ کہانی وہ ہوتی ہے جس کا انجام پہلے سے سوچ کر نہ لکھا جائے، جو لکھتے لکھتے اپنے انجام کو پہنچے، تو شاید وہ ایک زیادہ بے ساختگی اس میں پائی جاتی ہے. تو ہمیں شاید سے ہم پوچھیں گے کہ وہ اپنے کرافٹ کے حوالے سے کچھ بتائیں ان کہانیوں کے بارے میں. پہلی بات تو یہ کہ ہاں میں بالکل پورشن پڑھ کے سناتا ہوں. جو آپ نے بات جو آخر میں کہی ہے نا، سوچ کے نہ لکھی ہوئی، تو واقعہ وہی ہے. میرا خیال ہے کوئی افسانہ نگار ایسا نہیں، پتہ نہیں، کم از کم میں تو نہیں ہوں جو سوچ کے. ہاں یہ ہے کہ مجھے کوئی کہانی مجبور کر دیتی ہے کہ اب میز پہ بیٹھ جاؤ اور اپنے کی بورڈ پہ بیٹھ کے جب میں پہلا جملہ لکھ دیتا ہوں تو اس کے بعد مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مجھے کہاں لے چلے گی. کوئی سبجیکٹ، کبھی کوئی ایک جملہ، کبھی کوئی ایک ایونٹ، کوئی واقعہ، کوئی حصی تجربہ، یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں ایک جملے کی صورت میں. اس کے بعد میں بیٹھ جاتا ہوں اور اس کے بعد لکھنے. اب آپ بار بار کہہ رہی ہیں کشور نائی صاحبہ کہ اس میں سے پڑھوں، تو اب ظاہر ہے میں یوں کرتا ہوں کہ ایک افسانہ تو یہاں نہیں پڑھا جا سکتا، تو میں ایک دو پیراگراف یہاں پہ مختلف جگہ سے پڑھ دیتا ہوں. نہیں میں پڑھ دیتا ہوں. یہ ایک مولوی صاحب کا کردار، ماسٹر صاحب کا کردار ہے، وہ ایک پیراگراف میں وہاں سے پڑھتا ہوں پہلے افسانے سے. اور جی تو یہ جو پہلا افسانہ اس کتاب میں ہے، خونی لام ہوا قتلام بچوں کا. تو یہ کتاب جو ہے پشاور کے بچے آپ نے دیکھا یہاں آئے ہوئے تھے، تو انہی کی شہادتوں کو ایسے اس کا انتصاب ان کے نام کیا گیا ہے. تو اسی طرح جب افغانستان میں شورش شروع ہوئی تب سے وہ جہادی تنظیموں کی کارروائیوں کو خلاف اسلام کہتے آئے تھے. یہ ماسٹر صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. پہلے انہیں روسی ایجنٹ کہا گیا، اور جب روس پسپا ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجاہدین دہشت گرد ہو گئے تو وہ اس مولوی کی نظر میں امریکی ایجنٹ ہو گئے، مگر ان کا موقف بدلنا تھا نہ بدلے. ماسٹر صاحب وہ کہتے تھے کہ نجی جہاد کا یہ عمل انارکی اور تباہی کے نتائج لائے گا، اور سب نے دیکھا ایسا ہی ہوا تھا.
मास्टर साहब उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने खुदकुश हमलों और एटम बम दोनों को हराम हथियार कहा था, और दलील ये दी थी कि दोनों जालिम और मजलूम में तमीज़ नहीं कर सकते। जिस रोज़ पेशावर में तालिबान ने 150 बच्चों को बेदर्दी से मार डाला था, उनने फ़ौरन बाद वाले जुमे को बहुत दर्द भरा खुतबा दिया था। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि इस खुतबे वाले जुमे के बाद पढ़ने वाली जुमरात को उनका अपना पोता तौकीर खुदकुश हमला आवर समझते हुए गोलियों से भून डाला गया था। जब नन्हे तौकीर की खून में लथड़ी लाश घर के आंगन में लाई गई थी तो वो भागकर कई रोज़ पहले वाले अखबार ले आए थे जिसमें पेशावर के बच्चों की कटी फटी लाशों की तस्वीरें छपी थी। वो कभी अखबार की तरफ उंगली ले जाते और कभी पोते की लाश की जानिब। फिर उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ मुंह किया और चिल्लाते हुए कहा, इन बच्चों का क्या कसूर है मेरे मौला। ये बात उन्होंने गड़गड़ाते हुए 3 बार कही। फिर चारों तरफ घूमकर हाथ फैलाए फैलाए कहा, अगर इस धरती पर इस जुल्म को रोकने वाला कोई नहीं है तो क्या तुम भी। वो कुछ कहते कहते रुक गए थे और आसमान की तरफ यूं खाली खाली नज़रों से देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वहाँ कोई था। एक टुकड़ा। बहुत शुक्रिया। एक आध सवाल हम ले लें जी, एक आध सवाल अगर ऑडियंस में से कोई करना चाहे तो आखिरी 2 मिनट है। एक सवाल कोई? अच्छा ठीक। मैं एक पैराग्राफ और पढ़ देता हूँ और इसके बाद जो आप बात करना चाहेंगे तो वो कर लीजिए। ये वो कहानी है तवील जंग में मोहब्बत की तस्वीर नहीं बनती। इसकी इख्तितामी लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। बाहर से यूं आवाज़ें आ रही हैं जैसे ट्रैफिक फिर से रवां हो गई है। मैं आंखें मीचे मीचे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि बाजार फिर से भर गया होगा। मैं हाथ उठाकर खिड़की के शीशे पर रखता हूँ और उसे अपनी हथेली से यूं महसूस करता हूँ जैसे कोई नाबीना सामने पड़े हुए कागज़ पर लिखने से पहले उसके लम्स से उसके किनारों तक को महसूस करता है। अब मेरी उंगलियां फ़िज़ा में थरथराती हैं और 2 उंगलियों की पोरें यूं जुड़ जाती हैं जैसे कोई कलम थाम रही हों। काश मेरी कहानी में किसी कैथेड्रल की, किसी मंदिर की, किसी मस्जिद या फिर इन्हीं जैसी किसी मोहतरम इमारत के कलश या मीनारे नुमायाँ हो सकते। अगर ऐसा हो सकता तो मैं इस अंधी औरत को किसी ऐसी ही इमारत के जलाल और जमाल में ढाल सकता था जो सड़क के वस्त में बिखरी पड़ी है। काश किसी कलश की, किसी मीनारे की, किसी महराब की तस्वीर बन रही होती तो वो चुपके से अपना हाथ मेरे हाथ पर रख देती। मैं कागज़ पर हाथ फेर कर बनने वाली तस्वीर के हुस्न को महसूस कर रहा होता और वो अपना चेहरा वहाँ बिछा देती। मुझे यकीन है मैं उसका चेहरा छूता तो उसके बदन में बिजलियाँ भर जाती। मगर मैंने कहा ना, मेरी कई काशों में बिखरी हुई इस कहानी में महज कई काशें हैं। ऐसी मुक़द्दस इमारत का जमाल या जलाल नहीं है जिससे मोहब्बत की तस्वीर बन सके। इसमें औरों की जंग है, इसमें औरों की जंग है जो अब मेरे अंदर तक घुस आई है। मेरा ब्रीफ केस है जिसे एक करीब शख्स के सामने उंधाया जा चुका है। इसमें एक मैं हूँ जिसकी हथेली से गुलाब जैसी अंधी औरत की उंगलियाँ फिसल चुकी हैं। इसमें कुछ ही लम्हे पहले तक इश्तिहा उछालता और इस इश्तिहा को मोहब्बत के कर्ब में ढालता अंधा बंधन है जो वहाँ बहती ट्रैफिक के दरमियान बिखरा पड़ा है। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही वक्त ख़त्म हो चुका है। ख़वातीन व हज़रात, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया।